اس تبوک کی لڑائی میں معذورین کے علاوہ 80 سے زیادہ تو منافق انصاری میں سے تھے، اور اتنے ہی تقریباً بدی لوگوں میں سے ان کے علاوہ ایک بڑی جماعت باہر کے لوگوں میں سے ایسی تھی جو شریک نہیں ہوئے، اور اتنا ہی نہیں بلکہ یہ لوگ دوسروں کو بھی لا تنفروا فی الحر کہا کر روکتے تھے کہ مگر گرمی ہے میں نہ نکلو۔ حق تعالی شانو فرماتے ہیں کہ جہنم کی آگ کی گرمی بہت سخت ہے، یعنی آج کے دن جو لڑائی ہو رہی ہے یہ گرمی کے موسم ہے، یا کھجوروں کے پیڑے پکے ہوئے ہیں، یہ پکے ہوئے پیڑوں کو چھوڑ کر یہ گرمی کے موسم میں جنگ کے لیے یعنی جہاد کے لیے نہ نکلو کر کے وہ خود بھی نہیں گیا اور دوسروں کو بھی نہیں جانے کا یہ کرتے یہ منافق لوگ۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ حق تعالیٰ شانو فرماتے ہیں کہ جہنم کی آگ کی گرمی بہت سخت ہے۔ ان کے علاوہ 3 سچے پکے مسلمان بھی ایسے تھے جو بلا کسی قوم عذر کے اس لڑائی میں شریک نہیں ہو سکے۔ ایک کعب بن مالک رضی اللہ عنہ، دوسرے حلال بن عامیہ رضی اللہ عنہ، تیسرے مرحتہ بن ربیعہ رضی اللہ عنہ، یہ تینوں حضرات کسی نفاق یا عذر سے نہیں ٹھہرے بلکہ خوشحالی ہی سبب جانے کا بن گئے۔ کعب رضی اللہ عنہ اپنے سرگزشت جو اس موقع پر پیش آئی مفصل سناتے ہیں جو آئندہ آ رہا ہے۔ مراتہ بن رضی اللہ عنہ ربیعہ کا باغ کا خوب پھل رہا تھا، ان کو خیال ہوا کہ اگر میں چلا گیا تو یہ سب ضائع ہو جائے گا۔ ہمیشہ میں لڑائیوں میں شریک ہوتا ہی رہا ہوں، اگر اس مرتبہ رہ گیا تو کیا مضائق ہے، اس لیے ٹھہر گئے۔ مگر جب تنبہ ہوا تو چونکہ باغ ہی اس کا سبب ہوا تھا، اس لیے سب کو اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا۔ اس باغ کی وجہ سے میں نے لڑائی میں نہیں گیا بلکہ وہ صدمے سے وہ باغ کو صدقے میں دے دیا۔ حلال رضی اللہ عنہ کے اہل اعزا جو کہے گئے ہوئے تھے، اتفاق سے اس موقع پر سب جمع ہو گئے۔ ان کو بھی یہی خیال ہوا کہ ہمیشہ شرکت کرتا ہی رہتا ہوں، مگر اس موقع پر نہ جائے تو کیا حرج ہے، اس لیے ٹھہر گئے۔ مگر تنبہ ہونے پر سب سے تعلقات منقطع کر لینے کا ارادہ کیا، یہ تعلقات ہی اس لڑائی میں شریک نہ کر سکنے کا سبب ہوگا۔ اس طریقے سے 3 صحابی نے اس لڑائی میں شریک نہیں ہوئے، ان کا قصہ بہت لمبا چوڑا ہے، اور بھی تعالیٰ کیا گیا اس طریقے سے سب کا بتائیں گے تو حدیثیں لمبے ہو جائیں گے۔ آپ بھی ایک مرتبہ آپ نے جتنا پیسہ دنیا کے خرچے میں لگاتے ہیں اس کے جگہ دین کے کتابیں خرید لے، اور فضائل اعمال بخاری شریف، قرآن کریم معنی کے ساتھ کتابوں کو خرید کر پڑھنے سے، علم کو سیکھنے سے دین کیا ہے دنیا کیا ہے معلوم ہو جائے گا کہ ہمارا راستہ کدھر کو چل رہا ہے۔ یہ راستہ کعبے کو جا رہا ہے کیا یہ ترکستان کو جا رہا ہے؟ ہماری راستہ کدھر کو جا رہا ہے؟ کعبے کی طرف جا رہا ہے کیا ترکستان کی طرف جا رہا ہے؟ یہ معلوم کر لینے کے لیے ہم لوگوں کو علم کی ضروری ہے، علم سیکھنے کے لیے کتابوں کی ضروری ہے۔ دنیا کے چیزوں کے لیے خرچہ کرنے کے جگہ پر تھوڑا بہت دین کی کتابوں کو خرید کر دین حاصل کرے تو فائدہ بن جائے گا۔ جو
علم والا ہوتا ہے وہ آنکھوں والا ہوتا ہے، جس کو آنکھ ہو جاتی ہے وہ راستے میں چلنا آسان ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، آمین۔